ایک بھائی نے فرمایا کہ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، ہمیں ترتیب سے بتائیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اگر آپ منقول دعا کوئی پڑھنا چاہتے ہیں، اس کا ترجمہ وغیرہ آپ کو آنا چاہیے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف دعائیں ہیں۔ اور اگر آپ اللہ سے دعا مانگنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو اپنے ذہن کو حاضر کریں، پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے۔ اللہ کی طرف سے مراد کوئی اللہ کی ذات کو ایسا تو نہیں وہ کسی سمت میں ہے، مطلب یہ کہ آپ کی توجہ پوری دعا کی طرف ہو، دنیاوی خیالات سے پاک و صاف کریں، اور پھر ہاتھ اس طرح رکھیں کہ آپ کی ہتھیلیوں کا قبلہ آسمان ہو، اس طرح، اور تھوڑا فاصلہ کر لیں درمیان میں، انگلیاں نہ بہت کھولیں نہ بہت ملائیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر آپ دعا کریں۔ ترتیب بہتر یہ ہوتی ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد درود پاک پڑھیں نبی کریم پر، آپ کی آل پاک پر، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اس طرح جیسے بعض لوگ کہتے ہیں۔ پھر کچھ اچھے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، پھر اپنی دعا عرض کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے کریں، پوری امت کے لیے کریں، اور پھر اپنے خاص جو آپ کے مقاصد ہیں ان کو ذکر کریں، اور بس مختصر اور جامع دعا کی کوشش کریں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت لمبی دعا سے اللہ تعالیٰ متاثر ہوگا معاذ اللہ، یا میں بہت بڑے بڑے القابات کروں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ مختصر جامع دعا ہونی چاہیے، پھر آخر میں درود پاک پڑھیں اور ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیں، تو انشاءاللہ رحمت جو آتی ہے وہ چہرے پر مسح کرنے کی کا حکم ہے، کہ سنت ہے یہ، تو انشاءاللہ آپ کو برکت حاصل ہوگی۔ کہ کسی کا انتقال ہوتا ہے مرد کا، تو اس کو نہلا دھلا کر پھر اس کو نامحرم عورتوں کے درمیان بھی لایا جاتا ہے، اور عورتیں اس کو دیکھتی ہیں، جیسے میت کو نہلا کے لاتے ہیں، آخری دیدار کروا کے پھر جنازہ گاہ کی طرف لے جاتے ہیں، تو ان کا پوچھنا یہ ہے کہ نامحرم عورتوں کا اس طرح مرد کو دیکھنا کیا شرعی حیثیت رکھتا ہے؟ دیکھیں، یہ جائز ہے۔ عورت جو ہے وہ ایک مرد کو حالت زندگی میں بھی دیکھ سکتی ہے، یعنی جب وہ زندہ ہو مردہ کی بھی دیکھ سکتی ہے، بشرطے کہ دل میں کوئی برا خیال نہ آئے، یعنی بری نیت سے عورت کا مرد کو دیکھنا یہ منع ہوتا ہے، عورت کے لیے اس میں چھوٹ ہے۔ مرد عورت کو اچھی نیت سے بھی نہیں دیکھ سکتا، وہ یہ کہے کہ میں تو بہن کی نیت سے دیکھ رہا ہوں، ماں کی نیت سے، وہ نامحرم کو نہیں دیکھ سکتا۔ عورت کو اجازت ہوتی ہے، یا اس کے دلائل بھی ہیں، لیکن میں وقت کی قلت کی بنا پر دلیل عرض نہیں کر رہا، عورت نامحرم کو بہرحال دیکھ سکتی ہے، بشرطے کہ برائی کا دل میں ارادہ نہ ہو۔ اور مردے کو دیکھ کے تو کیا برائی کا ارادہ دل میں آئے گا، ویسے خوف وغیرہ ہوتا ہے، تو بہرحال نامحرم عورتیں مرد میت کو دیکھ سکتی ہیں۔ لیکن اگر خاتون کا جنازہ ہو تو جیسے میں نے عرض کیا، مرد نہ زندہ عورت کو دیکھ سکتا ہے، نہ نامحرم مردہ عورت کو دیکھ سکتا ہے، اس سے اجتناب کرنا ہوگا۔ تھا کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتمیت مرتبی اور زمانی دونوں حاصل ہیں؟ کیا ان کا انکار کفر و ارتداد ہے؟ دیکھیں، اس کو سمجھ لیں پہلے، پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، اور سرکار نے خود فرمایا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میں نبیوں کا خاتم ہوں۔ خاتم کا مطلب ہوتا ہے کہ مہر لگا دیں۔ مہر کو کیسے خاتم کہتے ہیں کہ ایسا جو مہر سب سے آخر میں لگتی ہے، آپ نے دیکھا خط کو بند کر کے مہر لگاتے ہیں، تو سرکار کی حیثیت سلسلہ نبوت پر ایک مہر کسی ہے کہ اس کے بعد کوئی نہیں آ سکتا۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دو طرح کی خاتمیت حاصل ہے، ایک تو یہ کہ خاتمیت زمانی، یعنی اب نبیوں کا زمانہ ختم ہو گیا، اب کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی اور نبی کا زمانہ آئے گا۔ اسی طریقے سے خاتمیت مرتبی بھی آپ کو حاصل ہے کہ آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے اب کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا، اور ان دونوں کا ماننا یہ لازم ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ کہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی اور نبی کا زمانہ آ سکتا ہے، یہ بھی کافر و مرتد ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی کہے کہ کوئی نبی آ تو سکتا ہے لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا نہیں ہوگا، آپ کو خاتمیت مرتبی حاصل ہے، تو اس کا مطلب ہے خاتمیت زمانی کا انکار کر رہا ہے، خاتمیت مرتبی کا اقرار کر رہا ہے، اور ان دونوں میں سے کسی کا بھی انکار کرنا کفر و ارتداد ہوتا ہے، لہذا وہ کافر ہو جائے گا، بالکل کافر ہوگا، مرتد ہوگا، اور ایسے کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا لازم ہے، نہ کرے تو اس کا سوشل بیک آؤٹ کیا جائے گا۔ ایک بھائی نے آسٹریا سے یہ ہمیں میسج کیا تھا کہ ہمارے یہاں 18 سے 35 سال کے مردوں کو کچھ عرصہ لازماً فوج یا کسی اور حکومتی اداروں میں کچھ کام سیکھنا ہوتا ہے اور کرنا بھی ہوتا ہے، اور اس سے پہلے 2 دن، یعنی اس کام پہ لگانے سے پہلے گورنمنٹ 2 دن ایک تفصیلی میڈیکل ٹیسٹ لیتی ہے، اور یہ بھی ٹیسٹ لازم ہوتا ہے وہاں پر، اور اس میں تقریباً کپڑے اتار کر وہ ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے، اور جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ مرد بھی ہو سکتا ہے
اور فیمیل ڈاکٹر بھی ہو سکتی ہیں، ویسے غالب گمان ہے کہ میل ڈاکٹر ہوگا، تو کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں اگر یہ قانونی حیثیت اختیار کر گیا ہے تو پھر تو یہ ایک عذر بنتا ہے۔ اب یہ تو ہم نہیں کہیں گے کہ وہاں سے آپ رہائش چھوڑ کر اور جاب چھوڑ کے چلے جائیں، یہ حرج کی صورت تو یقینی سی بنتی ہے، لیکن جب اس قسم کی کوئی گورنمنٹ کی صورتحال بن جاتی ہے، یعنی قانون کے تحت آ جاتا ہے، تو دل میں کراہت رکھ کر، اور انہوں نے بتایا کہ پورے کپڑے نہیں ہوتے، کچھ تھوڑا بہت جسم پر رہتا ہے، تو بہرحال ستر تو کھلتا ہے، رانے ہیں، گھٹنے ہیں، تو یہ گنجائش اس کی نکلے گی۔ اور اگر اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے ذرہ برابر بھی کوئی طریقہ اختیار کر کے، تو وہ طریقہ اختیار کرنا واجب ہے۔ لیکن جس قسم کی انہوں نے صورتحال لکھی ہے کہ لازماً کوئی ادارہ جوائن کرنا ہوتا ہے، اس سے پہلے لازماً ایک تفصیلی میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، اور یہ بھی قانونی طور پہ لازم ہے، تو اس کی گنجائش نکلے گی۔ جیسے فوج کے اندر کسی بھی ملک کی فوج ہو، جب فوج میں کوئی جاتا ہے تو اس طرح کے میڈیکل ٹیسٹ ہم نے سنا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، تو اس کی بالکل جب قانونی اعتبار سے ہو تو گنجائش نکلتی ہے۔